فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی، تمہارے پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ، تم راضی ہو جاؤ۔ یہ بات کوئی ذات اپنے محبوب ترین فرد ہی سے کہہ سکتی ہے کہ تمہیں ہم اتنا دیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے، راضی ہو جاؤ۔ یعنی آخرت میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنے انعامات سے نوازے گا کہ پھر آپ مکمل طور پر راضی ہو جائیں گے، آپ کی کوئی خواہش ایسی نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو۔ اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر شفقت اور رحمت کا ایک مظاہرہ ہے کہ آپ نے جب یہ آیت سنائی تو صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تم خوش ہو جاؤ گے، تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری امت کا ایک فرد بھی جہنم میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کرتا رہوں گا کہ میری امت کے لوگوں کو، یعنی وہ جو ایمان لائے ہوئے ہیں امت مسلمہ، جب تک ان کا ایک فرد بھی جہنم میں موجود ہے میں راضی نہیں ہوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا کہ ہم تم کو اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، جب تک تم راضی نہیں ہوگے دیتے ہی رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں اپنی امت کی مغفرت مانگوں گا، ان کی شفاعت کروں گا، اور جب تک ایک فرد بھی امت مسلمہ کا باقی ہے جہنم میں، اس کو جب تک نکال نہ لوں اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا۔ یہ کتنی بڑی عظیم بشارت ہے اس امت مسلمہ کے لیے، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ ہی کی امت میں داخل فرمایا۔ تو یہ عظیم بشارت ہے کہ کوئی فرد بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور ایمان لانے کے طریقے سے ایمان لایا تو وہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی جہنم سے نجات پا کر جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں بھی فرمائی کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر اس پر عقیدہ رکھ کر مسلمان ہو گیا تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ ہاں اگر اس نے غلط عمل کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، تو ان گناہوں کا بدلہ ابتدا میں اس کو دیا جائے گا، اللہ بچائے دوزخ میں جانا ہی پڑے گا، لیکن وہ دوزخ ایک مومن کے لیے پاک کرنے کا ذریعہ بنے گی اور ان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آگ میں جلایا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، وہ دوزخ کی آگ ہلکی سے ہلکی بھی بڑی سخت ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے، لیکن اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے دوزخ میں بھیجے جائیں گے اور وہاں دوزخ میں رہتے ہوئے وہ جھلس جائیں گے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آگ سے جھلس جائیں گے، اور اسی جھلسی ہوئی حالت میں جب وہ اپنی سزا پوری کر چکے ہوں گے تو پھر ان کو نکالا جائے گا، اور نکال کر ان کو پھر اثر نو اللہ تعالیٰ ان کی نشو و نما فرمائیں گے۔ وہ جھلسا ہوا جسم جو آگ سے بری طرح جھلس چکا ہے وہ فرمایا کہ وہیں سے وہ اگنا شروع ہوگا، اور اس طرح اگے گا۔ حدیث میں اس کی مثال یہ بیان فرمائی کہ جیسے سیلاب کے اندر بہتا ہوا کوئی دانہ آ جاتا ہے، چنے کا دانہ مثلا یا کسی اور نباتات کا دانہ، تو وہ جس طرح اگنا شروع ہوتا ہے اور پھر یہاں تک کہ کوپل بنتا ہے، کوپل سے پودا بنتا ہے، پودے سے پھر پورا درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو یہ لوگ جھلسنے کے بعد انہی کے جھلسے ہوئے جسم سے ان کے نشو و نما شروع ہوگی اور وہ کوپل کی شکل اختیار کرتے ہوئے پھر آن کی آن میں تھوڑی ہی دیر میں وہ بالکل بھلے چنگے انسان کی شکل اختیار کر لے، اور پھر ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور پھر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور جو حضرات شروع ہی سے جنت میں ہیں وہ دوزخ سے ان کو سابقہ کبھی نہیں پڑا، وہ ان نو وارد جنتیوں کو کا نام رکھیں گے کہ جہنمی جنتی ہیں، جہنمیین ان کو کہا جائے گا کہ ہے یہ جہنم سے آئے ہوئے ہیں اس لیے ان کو جہنمی جنتی کہا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا دیں گے جنت کے اندر ایمان کی وجہ سے، کیونکہ ایمان لائے ہوئے تھے، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دیں گے کہ وہ ان کے دل میں جو خواہش بھی ہوگی وہ پوری کی جائے گی۔ غرض یہ کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے، تو میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا، اس وقت تک اپنی رضامندی کا اظہار نہیں کروں گا جب تک کہ میری امت کا ایک فرد بھی جہنم میں موجود ہے۔ تو یہ عظیم بشارت ہے ساری امت محمدی علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارا آخری سہارا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ حاصل ہو۔ تو ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حکیم الامت مولانا شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے جلیل القدر خلیفہ تھے۔ لاہور میں قیام تھا لیکن وفات یہاں کراچی میں ہوئی ہے اور
سوسائٹی کے قبرستان میں مدفون ہے. وہ فرمایا کرتے تھے، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے، فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایمان بڑی نعمت ہے، ایمان بڑی نعمت ہے. اس ایمان کو بچا بچا کر کسی طرح قبر تک لے جاؤ. اس ایمان کو بچا بچا کر کسی طرح قبر تک لے جاؤ، آگے جیت ہی جیت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اتنی بڑی دولت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان کی حلاوت عطا فرمائے اور اس ایمان پر ہماری زندگی ہو، اس ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. تو یہ ایمان ایسی چیز ہے کہ جب یہ موجود ہے تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں رہنے دوں گا جہنم میں رہنے نہیں دوں گا کسی بھی مومن کو. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے.